ٹینتھ کلاس آج ہم 2 ایسیز کرنے جا رہے ہیں. ایک ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول اور دوسرے کا نام ہے مائی ہاؤس. تو پہلے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول اسٹارٹ کرتے ہیں. مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول ٹائٹل کا میننگ اسکول میں میرا آخری دن. اسکول میں میرا لاسٹ ڈے یعنی میرا آخری دن. اب آپ نے اپنی گرامرز بھی اپنے پاس اپنے سامنے رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ اس لیکچر کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے. The first and last days at school are of unique significance for students. اسکول میں پہلا اور آخری دن طالب علموں کے لیے ایک منفرد اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یونیک، منفرد، سگنیفیکنس، اہمیت، یعنی طالب علموں کے لیے اسکول میں ان کا پہلا فرسٹ ڈے اور لاسٹ ڈے دونوں ہی یونیک سگنیفیکنس رکھتے ہیں. وائل دا فرسٹ ڈے ایٹ اسکول میں کاز اینگزائٹی، فیئر اینڈ نروسنس. اسکول میں پہلا دن اینگزائٹی یعنی ذہنی پریشانی یا ذہنی بے چینی، فیئر خوف، اینڈ نروسنس اور گھبراہٹ کا باعث بنتا ہے. تو لاسٹ ڈے از شیورلی اے ڈے آف ہوپ، کانفیڈنس اینڈ پریپیئرڈنیس. آخری دن یقینی طور پر ایک امید، اعتماد اور تیاری پر مشتمل دن ہے. یعنی کہ جو آخری دن ہے، لاسٹ ڈے ہے، وہ اپنے اندر امید رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے اور مستقبل کی تیاری رکھتا ہے. 10th کلاس یہاں پر یہ فرسٹ پیراگراف ہوگا یہاں تک، پریپیئرڈنیس تک، اور اس کے بعد آپ نے کوٹ لکھنا ہے جو کہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور یہ آپ کو پھر کوٹس کا پیپر آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں کوٹ آپ نے لکھنا ہے: آئی ہیو آلویز لوڈ دا فرسٹ ڈے آف اسکول بیٹر دین دی لاسٹ ڈے آف اسکول. I have always loved the first day of school better than the last day of school. اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف: My last day at school is still fresh in my memory. اسکول میں میرا آخری دن میری یادداشت میں ابھی تک تازہ ہے، ابھی تک فریش ہے. I felt very relaxed. میں نے بہت پرسکون محسوس کیا یا میں نے اس دن بہت اطمینان محسوس کیا. بیکاز دیر واز نو ٹیچنگ ورک دیٹ ڈے، کیونکہ اس دن کوئی تدریسی کام یا پڑھائی کا کام نہیں تھا. مائی ہیوی سیچل واز آف مائی بیک ایٹ لاسٹ. میرا بھاری بستہ، سیچل اسکول بیگ یعنی بستہ، واز آف مائی بیک ایٹ لاسٹ، آخر کار میری کمر سے اتر چکا تھا. اٹ واز اے بگ ریلیف، اور یہ ایک بڑا اطمینان تھا، بڑا سکون تھا. آئی ٹک دا بس کوائٹ لیجرلی. میں نے بہت آرام سے بس پکڑی. لیجرلی آرام سے یا فراغت سے. اینڈ گاٹ آف دا اسکول بس اسٹاپ، اور اسکول کے مرکزی بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہوا. یہاں بس اسٹاپ تک آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہوگا اور اس کے بعد سیکنڈ کوٹ ہوگا جو کہ میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں. وی مسٹ ہیو اولڈ میموریز اینڈ ینگ ہوپس. یو مسٹ ہیو اولڈ میموریز اینڈ ینگ ہوپس. یہ سیکنڈ کوٹ ہے. 10th کلاس میں یہاں رک کر آپ کو ایک اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا، ایک اور ٹپ بھی دینا چاہوں گا ایسے لرننگ میں، کہ جیسے کہ ہم نے ایسے کے پیراگرافس کی ایک تعداد کو مقرر کیا، جیسے یعنی کہ 5 پیراگرافس. تو یہ ہم نے اس لیے کیا کہ آپ اگر کوئی لانگ ایسے ہے تو اسے
شارٹ پیراگرافس میں کنورٹ کر کے اگر یاد کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایزیلی یاد ہوگا. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو مشکل ورڈز جن کے سپیلنگز آپ کے لیے تھوڑا سا ٹربل سم ہوں یا پرابلم کریٹ کریں، انہیں الگ سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ سے سپیلنگ مسٹیک نہ ہو. جیسے کہ یہاں پر ایک ورڈ بھی آیا ہے سیچل، تو اس کے سپیلنگز آپ کو علیحدہ سے یاد کرنے چاہیے. یا لیجرلی ایک ورڈ آیا ہے، تو اس طرح کے ورڈز کو فوکس کرنا ہے اور ان کو علیحدہ سے ان کے سپیلنگز کو یاد کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے تھرڈ پیراگراف. آئی میڈ مائی وے تھرو اسمال گروپس آف اسکول فیلوز. میں نے اسکول کے ساتھیوں کے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں اپنا سفر طے کیا، یعنی کہ ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اسکول کے جو تمام طالب علم یا دوست تھے انہوں نے اپنا سفر طے کیا. ٹاکنگ نوائزلی، ہم اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے. نوائزلی پرشور آواز یا اونچی آواز. اینڈ اے گڈ مینی ایمبریسنگ ود ون اندر، اور بار بار ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے. ایک گڈ مینی بار بار یا کافی دفعہ، ایمبریسنگ گلے ملنا. آور جونیئرز آف 9th کلاس ہوسٹڈ اے فیئر ویل پارٹی. 9th کلاس کے ہمارے جونیئرز نے، یعنی ہمارے جونیئر اسٹوڈنٹس نے ایک الوداعی پارٹی کی میزبانی کی. ہوسٹڈ میزبانی کی، فیئر ویل پارٹی الوداعی پارٹی. اینڈ انٹرٹینڈ اس ٹو اے ورائٹی آف سویٹ میٹ اینڈ ٹی. اور مٹھائی اور چائے کے ساتھ، یعنی کئی قسم کی مٹھائی یا جو ہے رنگ برنگی مٹھائی اور چائے کے ساتھ ہماری خاطر تواضع کی، انٹرٹینڈ ہمیں کیا. یہاں تک آپ کا پیراگراف نمبر 3 ہوگا. اور اس کے بعد تھرڈ کوٹ. ان اسکول یو آر ٹاٹ اے لیسن. ان اسکول یو آر ٹاٹ اے لیسن اینڈ دین given a test. In school you are taught a lesson and then given a test. In life you are given a test that teaches you a lesson. In life you are given a test that teaches you a lesson. اس کے بعد پیراگراف نمبر 4. Our worthy headmaster and kind teachers also participated. ہمارے قابل قدر ہیڈ ماسٹر، یعنی ہمارے معزز قابل قدر قابل احترام ہیڈ ماسٹر اور مہربان اساتذہ بھی اس میں شامل ہوئے، یا انہوں نے بھی اس میں شرکت کی، پارٹیسپیٹ کیا. فارمل فیئر ویل اسپیچز ور میڈ آن دی اوکیزن. اس موقع پر رسمی الوداعی تقریریں کی گئیں. اوکیزن موقع. اے بوائے سینگ اے غزل. ایک لڑکے نے غزل گائی. اینڈ ڈیلائٹڈ دی آڈینس ود ہز میلوڈیس وائس. اور اپنی سریلی آواز سے حاضرین کو لطف اندوز کیا یا انہیں جو ہے وہ محظوظ کیا. ڈیلائٹڈ لطف اندوز کرنا، محظوظ کرنا. آڈینس حاضرین یا سامعین. میلوڈیس سریلی، اپنی سریلی آواز سے حاضرین کو لطف اندوز کیا. یہاں تک آپ کا پیراگراف نمبر 4 ہوگا. اور اس کے بعد آپ کوٹ لکھیں گے. ہز اسپیچ فلوٹ فرام ہز ٹنگ سویٹر دین ہنی. ہز اسپیچ فلوٹ فرام ہز ٹنگ سویٹر دین ہنی. اور اس کے بعد آپ کا 5واں یعنی کہ آخری پیراگراف ہوگا. فائنلی دا ہیڈ ماسٹر ایڈریس دا گیدرنگ. آخر کار ہیڈ ماسٹر نے گیدرنگ یعنی تقریب سے خطاب کیا. اینڈ ایڈوائز دا اسٹوڈنٹس ٹو ورک ود ڈیووشن اینڈ بی ویل مینرڈ. اینڈ ایڈوائزڈ دا اسٹوڈنٹس، اور طالب علموں کو مشورہ دیا، ان کو نصیحت کی. ٹو ورک ود ڈیووشن، کہ وہ محنت سے لگن سے کام کریں. اینڈ بی ویل مینرڈ، اور با تہذیب بنے. ویل مینرڈ با تہذیب. ٹو سکسیڈ اینڈ پراسپر ان لائف، زندگی میں کامیاب اور خوشحال ہونے کے لیے. پراسپر خوشحال، سکسیڈ کامیاب. بیفور ڈسپرسنگ وی تھینکڈ آور جونیئرس. الگ ہونے سے پہلے، ڈسپرسنگ الگ ہونا، جدا ہونا، الگ ہونے سے پہلے وی تھینکڈ آور جونیئرس، ہم نے ہمارے جونیئرز کا شکریہ ادا کیا.
فار دیئر نائس فیئر ویل، ان کے اس اچھے یا عمدہ الوداع یا خدا حافظ کے لیے ہم نے اپنے جونیئرز کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ 5واں پیراگراف یہاں پہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو کوڈ لکھنا ہے وہ نوٹ کریں۔ فیئر ویل مائی فرینڈس، فیئر ویل مائی فرینڈس، اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک لگائیں۔ فیئر ویل مائی فوز، فوز FOES، پھر اگین ایکسکلیمیشن مارک۔ فیئر ویل مائی فرینڈس، فیئر ویل مائی فوز، مائی پیس ود دیز، مائی لو ود دوز، مائی پیس ود دیز، مائی لو ود دوز۔ تو یہ 10th کلاس ایسے یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے آپ کو کوڈس بھی لکھوا دیے گئے ہیں، اس کے جو مشکل ورڈز تھے ان کے میننگز بتا دیے گئے ہیں، اور باقی اس میں جتنے بھی ایسے ورڈ جن کے آپ کو سپیلنگز میں کوئی ڈسٹربنس ہو، انہیں آپ نے الگ ان کی ایک لسٹ بنا کے اچھی طرح سے ان کے سپیلنگز کو یاد کر لینا ہے۔ اور یہ ایسے آسان ہے، اور اس میں کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈز نہیں ہیں، اور کوئی زیادہ کوئی لانگ ایسے نہیں ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ آپ سے بہت جلدی سے یہ لرن ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور اس میں کوئی زیادہ آپ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے اس ایسے کو اپنی انگلش بی کی نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور جہاں جہاں آپ کو جو کوٹس بتائے گئے ہیں وہ بھی آپ نے اس میں لکھنے ہیں، اور اگر کوئی ورڈ کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مارکر سے کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ ایسے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔